السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی ہے جناب شخصیت سازی کی، پرسنالٹی کی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی اور اس میں بتایا کہ شخصیت سازی میں والدین، معاشرے اور ریاست کا کتنا کردار ہے، کتنا زیادہ کردار ہے معاشرے کا، والدین کا اور حکومت کا اور علماء کا۔ اب میں جا رہا ہوں نظریات کی طرف۔ کیا نظریات سے ہی شخصیت پروان چڑھتی ہے یا نظریات سے ہی شخصیت کا خاتمہ ہوتا ہے؟ اگر اچھے نظریات ہوں گے تو شخصیت بہتر پروان چڑھے گی، اگر برے ہوں گے تو بری پروان چڑھے گی۔ اب دیکھا جائے تو جیسے کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ آپ کا کردار جو ہوتا ہے وہ والدین پہلے جو بیسک درس کا ہوتی ہے اس کا بہت اہم ہوتا ہے۔ اب والدین کے نظریات جو ہوتے ہیں وہی نظریات اولاد لیتی ہے۔ اگر بائی برتھ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے گروہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی میں ہی وہ نظریات اس میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کی پریکٹس اس میں ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ باطل نظریات کے حامل شخصیات ہیں تو کس طرح وہ ان کو سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کا ریاست جو ہے وہ اگر پازیٹیو ہے اور انصاف میں مبنی ہے اور لوگوں کو ایکول حقوق دے رہی ہے اور وہاں پہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو پھر غریب و امیر کی تمیز نہیں ہے انصاف کے حوالے سے، تو پھر اور خوشحالی بھی ہے، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے نا اچھے طریقے سے پروان چڑھے گی۔ تیسری چیز آ جاتی ہے مذہب کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سے وابستگی پیدا کرنے کا مذہب جو ہے وہ درس دیتا ہے، تو چونکہ اللہ سے وابستگی کی وجہ سے، خدا کا خوف ہونے کی وجہ سے تمام فیصلے جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوں گے اور ہماری سوچیں نیوٹرل رہیں گی تاکہ معاشرے کا امن خراب نہ ہو اور معاشرے میں اچھے لوگ پروان چڑھیں اور یوں خدائی احکامات کو پروان چڑھاتے ہوئے ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں۔ مگر وہ دور بھی آئے، وہ ادوار بھی آئے جب اس کا نام کیا ہے مذاہب کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب حسائیت جو ہے وہ کسی دور میں جب منسوخ نہیں ہوئی تھی تو وہ مذہب چلتا تھا، اور اس میں دیکھا جائے تو راہبہ کا تصور تھا جس میں ایک عورت جو ہے ساری زندگی کنواری رہتی ہے اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتی ہے، مگر آج وہاں پہ یورپ میں وہ کلب خانے کھل گئے اور ہر حرام اور حلال کی تمیز نہ رہی، تو یوں انہوں نے اپنے مذہب سے رفتار حاصل کر لی۔ چونکہ اس وقت یہ مذہب سچا تھا تو ان پہ احکامات تھے کہ جو ہی اسلام آئے گا تو تم نے قبول کر لینا ہے، مگر چونکہ وہ ہٹ درمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف جو خدائی احکامات ہیں ان سے روگردانی کی بلکہ اپنے جو ایک بیسک انسان کے اوصاف ہیں اس سے بھی روگردانی کر دی، اور یوں معاشرے میں شیطانیت نے جنم لیا، خواہش نفس نے جنم لیا اور یوں خواہش نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ ایسی خواہش نفس کی پیروی جو کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے بت بنا کے اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے پوجا شروع کر دی تھی، اور وہ خدا کے احکامات سے ہٹ گئے، اور جو احکامات خدا تھے وہ، اور یوں موسیٰ کی قوم بھٹ کی دو نظریات میں، ایک وہ جو خواہش نفس کا شکار ہیں اور ایک وہ جو ان کے موسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو آج اسلام میں بھی فرقہ واریت کی وجہ سے نظریات کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں دیکھا جائے تو ہر کوئی اسی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا فرقہ سچا ہو جائے، اور وہ چونکہ اس کا فرقہ سچا ہو جائے گا اس لیے ہر کوئی عقلی دلائل کے ساتھ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی پہ اٹیک ہوتے ہیں، تضحیک ہوتی ہے اور انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، معاشرے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، فرقہ واریت کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ اسلام تانا مینا دینے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے کسی کو سمجھاؤ کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، مسلسل محنت کرتے رہو، تمہارا کام ہے پہنچا دینا، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے ٹھیک، اگر نہیں تو ناسی۔ اور فرقہ واریت تو ویسے ہی کنڈیم کی ہوئی ہے اسلام نے نا، تو فرقہ واریت کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں اتحاد ختم ہو گیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کو تو نہیں مانتے مگر اپنی فرقہ وارانہ سوچ اور نظریات کی، جیسے میں بات کر رہا ہوں، فرقہ وارانہ نظریات کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے وہ نہیں، خدا کیا کہتا ہے کہ سچ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی میں تعاون کرو، ظلم کو روکو اور
میرا نظام نافذ کرو تاکہ معاشرے میں جو شیطانیت ہے وہ پروان نہ چڑھے، اور ظلم کو ہاتھ سے رکھو، غریبوں مساکین کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو تاکہ ان کی آہیں عرش مولا کو ہلا کے نہ رکھ دیں، اور یوں میں پھر کوئی خدائی حرکت میں نہ آ جائے اور کن فیکون کہہ کے میں سب کو نست و نبود نہ کر دوں یا تم پہ عذاب نازل نہ کر دوں، کیونکہ عرش بھی اس وقت ہل جاتا ہے جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ آج کشمیر برما جگہ جگہ پہ مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، مگر ان فرقہ وارانہ سوچوں والے کبھی بھی اپنی فرقہ وارانہ سوچوں کی غلامی سے نہیں نکلے، اور یوں اسلام کا جو پیغام تھا کہ ظلم کو روکو اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلو، جو مظلوم لوگ چاہے کسی بھی ان کا گروہ سے تعلق ہو ان کی مدد کے لیے نکلو اور ان کو حقیقی دین سے روشناس کرواؤ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام مکہ اور مدینہ کی حدود سے باہر نہ نکلتا، مگر افسوس آج اسلام کے پیروکار اپنے ہی پاؤں میں کلہاڑی مار کے اسلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے اسلام کے وحدانیت کے پیغام کو پس پش ڈال کے اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے اس کا نام کیا ہے، نہ صرف عالم اسلام کو تباہ کر رہے ہیں بلکہ اسلام کی جڑیں بھی کھوکھلی کر رہے ہیں، اور یوں خدا کے پیغام کو جو اتنی زیادہ وہ تبلیغ کرتے ہیں مگر اس کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خدائی احکامات سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور یوں معاشرے میں نہ انصاف پیدا ہو سکا، نہ اتحاد پیدا ہو سکا، نہ گھٹن ختم ہو سکی، نہ معاشرے میں مثالی معاشرت اور معاشی نظام آ سکا، اور بات تو یہ ہے کہ مرد مومن کا کردار بھی نظر نہ آیا۔ دوسری چیز سیاستدان۔ اب سیاستدان دیکھا جائے تو مختلف سیاستدان پارٹیز پاکستان میں موجود ہیں۔ عالمی سطح پہ سیاستدان دیکھا جائے تو وہ اپنے ایجنڈے سیٹ کرتے نظر آتے ہیں، اس میں عرب ممالک دیکھا جائے تو وہ کیسے فرقہ وارانہ سوچ کو پروان چڑھاتا ہے، وہ ان کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ اس کو لے کے چلتا ہے، اور اگرچہ وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہے مگر فرقہ واریت ان کی اپنی سوچ ہے نا۔ اسی طرح وہ اپنے فرقے کو پروان چڑھانے کے لیے چونکہ وہ امت مسلمان کی قیادت کرنے سے قاصر نظر آتا ہے سعودی عرب، اور امت مسلمان کی پہ جو تو پیسے خرچ ہونے تھے وہ یورپ کی طوائفوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، آج ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں بے منی سے، اور وہی خانہ خدا تھا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت خود خدا کرے گا، اور اپنے اونٹ وغیرہ لے کے پہاڑ پہ چلے گئے تھے اور یوں عذاب الہی نازل ہو گیا تھا ان پہ جنہوں نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو اگر ہم خدا کے احکامات کو مانیں گے ہی تو پھر ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے نا۔ جب ہماری سوچ فرنگی تخیلات اور مادہ پرست سے خوش ہو جائے گی تو اس کی الٹرنیٹو وہ ہم سے تو کچھ لے گا نا، کہ تم چونکہ ہم تمہارے سیکیورٹی گارڈ بن گئے ہیں یا تم پہ سوورن بن گئے ہیں، تو اب تم متبادل میں ہمیں پیسہ بھی دو گے، ہمارے نظریات بھی مانو گے، جیسا تمہاری حفاظت کے لیے میں دنیا میں جہاں مرضی قتل و غارت کروا دوں، تم نے نہیں بولنا، سعودی عرب خاموش اور مودی کو سیول وار دو۔ تو یہ نظریات کی جنگ جو بات کر رہا ہوں، مثال ماہ جس سے چمکتا تھا داغ سجود، خرید لی فرنگ نے وہ مسلمانی، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں وہ زر در کے اویس چادر زہرا۔ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں، کلام کی روشنی میں۔ تو پھر سیاستدان، اب پاکستان کے سیاستدان دیکھ لیں، پاکستان بن گیا جس جذبے کے تحت، جس طرح برصغیر اور سب کنٹیننٹ میں قربانیاں دی گئیں، آج دیکھیں ان سیاستدانوں کے نظریات دیکھیں، ایک ایجنڈا کے تحت پاکستان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو مسیحا سمجھتا ہے، جبکہ ہر سیاستدان نے حکومت کے اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، قومی خزانے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ اتنے خوش فہمی کا شکار ہیں کہ پاکستان کی ترقی انہی کے منوم منت ہے، جبکہ یہ خود پاکستان کی آئین اور نظریات سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نظریاتی سوچ میں بتا رہا ہوں، یوں بگاڑ پیدا ہوئے ان کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا، ملکی خزانے کو اپنی من چاہی طریقے سے تقسیم کیا گیا، وہ خزانہ جو پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہونا تھا وہ استعمال ہو رہا ہے اب اپنی بندر وانٹ سے، تاکہ محبتیں خریدی جائیں، تاکہ وفاداریاں خریدی جائیں، تاکہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے۔ اور یہ غلامی صرف سرسری سی ہوتی ہے چند سالوں کی، جب وہ حکومت چلی جاتی ہے تو یہ غلامیوں کے تو خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، یہ وفاداریاں بدل جاتی ہیں، اور یہ ایسا سالوں سے ہو رہا ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی حکومت کی بنیادیں اسی وقت ہل گئی تھیں جب کہا گیا کہ فرشتے کہاں سے لے کے آئیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی بنیادیں اسی وقت ہل گئی تھیں جب کہا گیا فرشتے کہاں سے لے کے آؤں۔ تقریب رونمائی ہوتی ہے شیخ رشید کی
کتاب کی، اس میں کہا جاتا ہے شیخ رشید کا کئی سیاستدان کہتے ہیں ویژن بہت ہے، وہ دور تک سوچتے ہیں، اور جو شیخ صاحب کی سوچ ہے وہی ان کی آئیڈیل سوچ ہے، نہ کہ اسلام، پاکستان کا آئین، اسلام، یہ وہ، چونکہ ان کو اس سوچ سے اقتدار مل گیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اور جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے، ایک طرف فرشتے کہاں سے لے کے ہوں، دوسری طرف بے معنی باتیں، اور ہر بات میں تضاد، اور پھر ڈیفینڈ کرنا، یو ٹرن کرنے والا عظیم لیڈر ہوتا ہے۔ قائد اعظم کا ایک یو ٹرن بتا دے، میں آج کے بعد سیاست پہ بولنا چھوڑ دوں گا، تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے، یہ ویژن کی کمی ہوتی ہے۔ جس انسان کو ہنڈیا پکانی نہیں آتی وہ بار بار کبھی مرچ تیز کر دیتی ہے، عورت یا کوئی پکانے والا مرد ہے تو کبھی وہ اس کا بد ذائقہ بنا دیتا ہے، وہ کبھی بھی معیاری کھانا نہیں بنا سکتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک کامیاب تراک کا الٹے سیدھے ہاتھ کو مارنا ایک نااہل کی ایفرٹ سے بدجہا بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچیں ہی نااہل ہوں گی، جب آپ کا مقصد ہی عوام کو بیوقوف بنانا ہوگا، تمام سیاستدان پاکستان کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہوتا ہے، ویژن دیا ہوتا ہے قوم کو ووٹ حاصل کرنے کی، اس پہ بھی پورا نہیں ہوتا، تو پاکستان کے جو ریاست کا جو سسٹم ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے ڈیلیورنس کے حوالے سے، تو چونکہ وہ اس کا نام کیا ہے، وہ نظام کو بہترین بنا سکیں گے، تو لہٰذا ان کی سوچیں اب ایک ایجنڈا کے تحت حکومت چلانا یہ بھی ناممکن ہے۔ ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی ہونی چاہیے ہر سیکٹر میں۔ اگر ایک انسان اپنا گھر کا طریقہ چلاتا ہے، وہ ایجوکیشن پہ بھی سرو کرتا ہے، ہیلتھ پہ بھی سرو کرتا ہے، اپنی بیوٹی انہینس کرنے کے لیے بھی کرتا ہے، اپنی ڈریسنگ کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، ایک انسان اپنی ٹریولنگ کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے خرچ کرتا ہے، اتنے زیادہ سیکٹر اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اگر وہ ایک ہی چیز پہ خرچ کر دے تو اس کی زندگی کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ریاستی نظام اگر چند کو نوازا جائے، یا صرف یہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے، ون سائیڈڈ ایجنڈا ہو، یا ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو رہا ہو، یا لوگوں کے لیے روزگار پیدا نہ ہو رہا ہو، یا انصاف نہ پرووائڈ کر رہی ہو گورنمنٹ، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جتنے بھی ٹاسک دیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پاکستان سمجھیں پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا، کیونکہ ہم وہ بیسک پرنسپل سے ہٹ گئے ہیں۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جزائی، ہو صاحب مرکز تو خود خدائی، تو جو عالم ایجاد میں بھی ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، تو صاحب یہ ہے کہ اب دیکھا جائے تو سیاست کے حوالے سے جن کے نظریات ہی غلط ہوں، سیاسی حوالے سے جو پاکستان کے آئین کو فالو نہ کر سکتے ہوں، لوگوں کو بیسک جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے عوام کی وہ فلفل نہ کرتے ہوں، تو خود یہ دیکھنا چاہیے یہ اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کر رہے، اور ان کے جو نظریات ہیں صرف پروپیگنڈا کے لیے ہیں، اور اپنی اداروں کو استعمال کرنا، جیسا کہ پولیس ہوگی اس کو من چاہی طریقے سے استعمال کرنا، اپنی سیاسی پارٹی کو اسٹرانگ کرنا، ملک لوٹنا، اور پھر ان کو اتنا اندھاتا بنا دینا کہ کوئی بھی ان کے سیاستدانوں کے جو ٹکڑے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، جو انہوں نے نمائندے منتخب کیے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے، یا ان کو نیچا دکھا سکے، یا ان کے اثر کو کم کر سکے، اس طرح کی چیزیں بھی کرنا۔ اور چونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ غلام ہے، جب سے پاکستان بنا ہے ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ روٹی کے لیے ترسیں، اور وہ قوم جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، جس نے نظریات کی خاطر، ایک سچے احکامات کی خاطر، اسلام کے پیغام کی خاطر قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا گیا، آج اسی سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج ہر کوئی محب وطن کا اپنے آپ کو شو کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کے دہانے پہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ آج پاکستان میں حقیقت تو یہ انصاف نہیں، ناانصافیوں کے باوجود یہ کہا جائے کہ پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے تو یہ ایک کھلا مذاق ہے۔ ہر چیز مہنگی کر کے یہ کہا جائے پاکستان میں سب بہتر ہے، اور مافیا اگر آ جاؤ تو یہ ان کی سوچوں میں کمی ہے یا ان کی کم عقلی ہے۔ اگر پاکستان میں لوگوں کے لیے روزگار نہ پیدا کیے جائیں اور یہ کہیں سب اچھا ہے تو یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بارش کا پانی کراچی سے خود بخود نکل جائے گا، اور بے معنی سے دورے کر کے بے معنی فنڈ جو کبھی بھی لگتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ کورونا خود بخود ختم ہو جائے گا، ہم اس کے لیے جو عوام کے لیے پیسہ رکھا ہے وہ خود ہی بندر بانڑ کر کے اپنے میں تقسیم کر لیں، یا جیسے چیف جسٹس نے بھی کہا تو یہ ان کی خیام خیالی ہے۔ اس طرح یہ کہیں گے یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا اور اپنی طرح سے ساری چیزیں ٹھیک ہو، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ نالائق اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے
کہ پاس تے میں ہو ہی جانا 33 نمبر لے کے مجھے کوئی نہیں، مگر یہ ملک ہے، ملک کے لیے 33 مارکس نہیں بلکہ 200% پرفارمنس دینی پڑتی ہے تاکہ ملک جو ہے وہ کسی کے ساتھ حقوق کے ساتھ وہ کسی کو زندگی میں محرومیاں پیدا نہ ہو. جب کوئی کسی کے کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر محرومی پیدا ہوتی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے محرومی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا ذمہ دار متعلقہ سیاستدان ہوتا ہے اور اس نے خدا کے سامنے جوابدار ہونا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو انسان، اگر میں ہوں تو میرے پاس اگر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اور میرے پاس ڈیوٹی ہے تو اگر میں اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہوں، اگر میں پیسے کا غلط استعمال کرتا ہوں، مجھے سوچ لینا چاہیے میں پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، پاکستانی عوام کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور مجھے کل کو اللہ کو حساب دینا. اور ایسے علماء دین جاہل قسم کے جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کو رب بخش دیا جائے گا، رب بخش دے گا، ان کی حماقت پہ مجھے ترس آتا ہے. اگر جو مرضی کو رب بخش دے گا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا. اچھے اچھے ہوتے ہیں، برے برے ہوتے ہیں، گدھا گدھا ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے، گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے، گدھا گدھا ہوتا ہے، کوا کوا ہوتا ہے، عقاب عقاب ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یہ دس از ناٹ پیور، ایگل کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. محمد اسرار صاحب تھینک یو فار ریڈنگ ٹو می. تو اب دو چیزیں میں نے بتائیں، ایک مذہب کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جو سیاستدانوں کی وجہ سے نقصان ہوتے ہیں. اگرچہ نہ علماء دین اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور نہ ہی یہ سیاستدان آئین پاکستان کو فالو کر رہے ہیں اور نہ ہی پاکستانی عوام کے مسیح ثابت ہو رہے ہیں. یہ دو چیزیں تو میں نے بتا دیں. اور یہ اب سسٹم کیا ہے، یہ حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. کوئی بھی ان کے خلاف بات نہ کرے، آزادی رائے کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ چھینتے ہیں. جگہ ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتی ہے، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریلیف ملتا ہے؟ کچھ ہی نہیں. جیسے کوئی آپ کسی ریاست کا حصہ نہیں، جیسے مرضی کوئی پولیس والا جیسے مرضی وہ کسی کو نجائز مقدمے میں اندر کر دے، کوئی پوچھنا نہیں. جیسے مرضی کوئی طاقتور شخصیات انہی کی چھوڑی ہوئی جو جن کو حکومت سہارا دیتی ہے، اگر ان کو سہارا نہ دے تو کوئی کرائم کر ہی نہیں سکتا، اور اگر سہارا دیتی ہے تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس کو پولیس سے تھریٹ کرواتے ہیں، پولیس سے نہیں تو کسی دوسری شخصیت نکال لیتے ہیں، تیسری شخصیت نکال لیتے ہیں. ایسے بھی میڈیا کا کردار بہت اچھا ہے جو حقائق آگاہی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود ان کی ہر درمیانی ختم ہو رہی ہے اور یہ خود کو مسیحا سمجھتے ہیں یہ تمام سیاستدان، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہاں پہ پاکستان تو آزادی رائے کے حوالے سے ہی تو بنا تھا کہ نظریات سب کنٹیننٹ کے، ہندوؤں کے، انگریزوں کے، سکھوں کے ہم نے ریجیکٹ کیے اور ہم نے پاکستان لیا کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے تھے، اس کے قرآن و حدیث و سنت کو فالو کرنے والے تھے. اسی وجہ سے ہمارا جذبہ ایمانی قائم تھا کہ ہماری جو رسمیاں تھیں وہ ہم نے تنابیں جو ہیں اللہ کو پڑھائی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جب ہمیں کھینچتے تھے تو ہم اسی طرف کھینچے چلے جاتے تھے. شمع کی مانند ہم نے جلنا سیکھا، شمع کی مانند ہم نے پگھلنا سیکھا، شمع پروانے کی طرح ہم نے قربان ہونا سیکھا اور پھر پاکستان بنا. آج خواہش نفس کا شکار ہو کے سیاستدان، علماء دین، اور یہ علماء دین کو فنڈنگ کر کے جیسے اپنے لیے راہ ہموار کرتی ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اور یوں علماء دین اپنے نظریات بھی مسلط کرتے ہیں مذہبی حوالے سے، ان کو آزادی دی جاتی ہے جیسے مرضی تم فرقہ واریت کرو، اور وہ بھی لمیٹڈ رہ کے کہیں ایسا نہ کھلے عام کھیلو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، ملکی حالات خراب ہو جائیں گے، بس اندرونی طے تک کھیلو. یہ بھی کرو میں فرقہ واریت نہیں کرتا اور فرقہ واریت کرو بھی. یہ بھی کہو کہ پاکستان خوشحال ہے اور پاکستان کو بدحالی کرو اور اپنے جائز اختیارات استعمال کرو اور لوٹو بھی. یہ ڈبل پالیسیز کے تحت کھیلو، یعنی کہ جو کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں، جو ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو سوچتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، جو بتاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو ہیں وہ نہیں ہیں، جو تھے وہ نہیں تھے. اس طرح کی گیم کھیلو. وہ چیزیں آ گئیں. تیسری چیز علماء دین کا کردار، ان کے بھی نظریات. دوسری دو چیزیں تو ہوئی، تیسری چیز ہے آپ کا سیٹ اپ کہ آپ جوڈیشری آپ کو کیسا امپلیمنٹ کرواتی ہے معاشی نظام میں. جب یہ تمام سسٹم خراب ہو جاتے ہیں، جب علماء دین اپنا اچھا کام نہیں کرتے، ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے سیاستدان روگردانی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے میں انصاف پرووائڈ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. جب معاشرے کا نظام ہی خراب ہو جائے گا، جب پولیس آپ کی
حکومتی ایجنڈے کے تحت چلے گی تو پھر انصاف تو متاثر ہوگا نا. جب انصاف متاثر، کیوں نہیں عدلیہ جو ہے وہ پولیس کو اپنے انڈر لے کے آتی، کیوں نہیں احکامات جاری کرتی کہ یہ انصاف ڈسٹرب ہوتا ہے، میں اس کو مینیج کروں گی، میں ہی آئی جی لگاؤں گی. تو پھر یوں اگر کوئی سچ ہی نہیں بولے گا تو عدلیہ تک کیسے حقائق واضح ہوں گے؟ غریب کی اتنی پہنچ نہیں، وہ اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر سکے انصاف کے لیے اور سالوں سال چلنے والا کیس کی وہ پیروی کر سکے. آج کل انسان کی زندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جبکہ کیس کی لمٹ ہے 10 سال 12 سال 15 سال، وہ کب بھگتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو لہٰذا وہ اور جو طاقتور شخصیات ہوتی ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ریسورسز ہوتے ہیں، ایسے میں غریب کے پاس نہ ریسورسز ہوتے ہیں نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس ٹکر لگانے کی کوشش ہوتی ہے. تو ایسے میں انصاف تو پھر بندر بانٹ ہی رہ جاتا ہے نا، مل گیا تو مل گیا نہیں تو نہ صحیح. یعنی کہ غریب کے لیے بے بسی کی طرح آنسو بہانے کے لیے کچھ نہیں، آج بھی ظالمانہ اس مظلم نظام قائم ہے. اور ابھی میں اداروں کے حوالے سے جو اصطلاحات کے حوالے سے میں بہت زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کروں گا، کیونکہ ادھر جو ہے میرا بیسک فوکس جو ہے نظریات ہے. ٹھیک ہے، اب نظریات سیاستدان اور علماء دین کے نظریات آپ کو اب فیملیز چونکہ متاثر ہوتی ہیں، ایسے بھی والدین کے نظریات متاثر ہوتے ہیں. جب والدین کے نظریات متاثر ہوتے ہیں تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ریاست پھر اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے حوالے سے. اگر ریاست سے مینس کہ سیاستدان اس وقت تو وہ ریاست کو ریپرزینٹر ہوتے ہیں نا، ریپرزینٹ کرو، وہی اہم کردار کرتے ہیں ریاست کو تباہ کرنے کے حوالے سے. وہی اگر فلاحی کام کریں تو وہی مثالی ریاست قائم کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، ہاں ہر انسان اب شخصیت سازی ہے نا، اب ان دونوں چیزوں سے ذرا ہٹ کے سوچ. اچھا تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا میرے ذہن میں جو ابھی آئی، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحت یہ رہے تمام ریاستی نظام اور جو بھی حکمران آتا ہے، جبکہ یہ سارے جھکے ہوتے ہیں غریب عالمی سطح پہ طاقتور شخصیت کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے ہیں، اور جیسے مرضی وہ ان کو ایون آپ کے اللہ کے اور اسلام کے احکامات کے خلاف بھی وہ احکامات جاری کریں تو یہ بے حسی کی ہوتے ہوئے یہ ان کو زیادہ پاورفل مانتے ہیں اور اللہ کو پاورفل نہیں مانتے، تو ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس میں ظلم کے اتنے شریک ہو جاتے ہیں جتنے کہ وہ غیر مسلم حکمران. تو لہٰذا یہ ڈبل پالیسی، ایک طرف احتجاج بھی کرنا دوسری طرف ان کی پالیسیز میں فالو کرنا، یہ بھی سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی ڈنمارک میں اور مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے حوالے سے جو آ رہا ہے سننے میں کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تھینک یو شباز ملک صاحب. کھیلا جا رہا ہے وہ، اور پری پلانڈ طریقے سے صلیبی جنگوں کا امریکہ نے آغاز کیا، پری پلانڈ طریقے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ایک حقیقت پہ مبنی جو مذہب ہے اس سے لوگ روبردانی حاصل کریں اور مثالی معاشرہ کہیں قائم نہ ہو جائے. اگر مثالی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو جتنے بھی لبرل سوچوں والے ہیں، جتنے بھی ہٹ دھرم ہیں، جتنے بھی مفاد پرست لوگ ہیں، ان کی مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، خواہشات نفس کے شکار لوگوں کو ٹھیک پہنچے گی اور ان کی آزادیاں سلب ہو جائیں گی، اور یوں انہیں وہ احکام کے تحت نظریے کے تحت رہنا پڑے گا جو ہمیں اسلام نے دیا. اللہ کا شکر ہے. شباز بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھا جائے تو وہ آج لبرل سوچ جو ہے وہ آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں کو ایجوکیشن کا سسٹم آ گیا، پھر اس کا نام کیا ہے، ہر ادارے میں عورت کو بٹھا دیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے عورت کو اگر مرد ادھر کو جابس نہیں مل رہی اور عورتوں کو بٹھا دیا کہ کیا ہے، چام پیدا ہوگا، دلکشی پیدا ہوگی، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہوں گی. اس میں کام میں بیوٹی پیدا ہوگی، عورت کو امپاور کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی آ گئی ہم کیونکہ ہم یورپ کو فالو کر رہے ہیں. لبرل سسٹم. اب فیشن انڈسٹری دیکھ لیجیے، فیشن انڈسٹری آئی ہے، اب ہم ظاہر کو اپنے کو زیادہ چمکاتے ہیں. یہ بھی ایک نظریہ ڈیولپ کر گیا کہ جس کو اپنا شعور نہیں ہے، برانڈ پہننے کا شعور نہیں ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا شعور نہیں ہے، اس میں کالے گورے کی بات نہیں ہے، اس میں شباز ملک صاحب تھینک یو، اس میں کالے گورے کی بات نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ آپ فیشن کو کیسے لیتے ہو. اب دیکھا جائے تو ویسٹ انڈیز کے جو کالے ہیں یا سیاہ ممالک، جن ایسے ممالک جہاں پہ لوگ سیاہ ہیں، وہ بھی بڑا فیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی عجیب سے فیشن کرتے ہیں اور اپنے بیوٹی کے لیے یا ان کے ہیئر سٹائل کے حوالے سے، ان کے لیونگ سٹائل سٹینڈرڈ کے حوالے سے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیشن انڈسٹری آ گئی. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ امیر فیملیز اس کو فالو کرتی ہیں اور ماڈرنائز ٹچ آتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے
تو وہ جو آج ہم جو ہے نا وہ اپنے اسٹیٹس کے ذریعے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہیں بات کرنے کے لیے بات کر کے یا تانا میں نہ دے کے اب ہم تمہیں نیچا نہیں دکھائیں گے، بلکہ ہم اپنے اسٹیٹس سے تم کو نیچا دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم کتنے سمجھدار ہیں، مہذب ہیں، یا ہم کتنے ایڈوانس ہیں اور تم کتنے نیرو مائنڈڈ ہو اور تمہاری سوچ کیا ہے۔ یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور یہ چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میری سوچ دقیانوسی ہے یا میں اس طرح ہے وہ، میں ایک حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں کہ دیکھا جائے تو جو جذبہ خدمت تھا انسانی کا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے، آج 10,000 کا لوگ میک اپ تو کروا لیتے ہیں، 10 روپے فی کو نہیں دیتے۔ آج عورتیں 5-5 لاکھ روپے کا ڈریس تو خرید لیتی ہیں یا ان کے شوہر لے کے دیتی ہیں، میں غریب کو ہم 50 روپے نہیں دے سکتے، یا کسی کا آپریٹ ہونا ہے یا کسی کو بھوک ہے ہم اس پہ سرو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا دیا۔ اتنی بھی انڈسٹری فیشن میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کی قدروں کو ہی اور ویلیوز کو ہی ختم کر دیں۔ یہ ساری نظریات کی میں باتیں بتا رہا ہوں کہ ہمارا نظریات کیسے ڈیولپ ہوگی۔ ایک وہ جو نیرو مائنڈڈ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے، اور جو یہ لبرل سوچ والوں نے یا فیشن والوں نے یا باغی شخصیات جن کو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یہ تقسیم پیدا کر دی، اور یوں یہ سسٹم ہے یہ نظریات کے والے سے۔ اب ایسے میں شخصیات دب کے رہ جاتی ہیں جب ریاست بھی مثالی نہ ہو، علماء دین کا کردار بھی مثالی نہ ہو، اور تو میں بندر پان تفریق ہو اور مفادات کے تحت چیزوں کو سمیٹا جائے، تو پھر ایسے میں غریب کی کردار سازی کیسے ڈیولپ ہوگی جب ریاست بھی اپنے ہاتھ کھینچ لے گی، والدین متاثر ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں، وہ بھی اپنا بے بس نظر آئیں گے، جب سوسائٹی معاشرے والے بھی اسٹیٹس کے ذریعے چلیں گے اور بس دکھاوا رہ جائے گا، تو پھر غریب کی جو کون سنے گا؟ غریب کو کہاں؟ این جی او بھی جب بنے گی وہ بھی بندربان کے تحت بنے گی، 50 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا، 1 کروڑ لگا کے 49 ارب جیب کھا لیا بس۔ تو ایسے میں غریبوں کی کردار سازی کیسے ہوگی؟ غریب ایجوکیشن کیسے حاصل کریں گے؟ غریبوں میں کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ غریب اپنے روزگار زندگی کو کیسے پروان چڑھائیں گے؟ یہ ایک بڑی ایسی چیزیں ہیں جس سے سوچ کے خوف پیدا ہوتا ہے، اور ان میں مایوسی پیدا نہ ہو، وہ خودکشیوں کی طرف نہ جائیں، وہ کرائم کی طرف نہ جائیں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے ان کی انسانی اخلاقی کردار جو ہے نا وہ متاثر ہو۔ تو یہ چیزیں بھی سوچنے میں آتی ہیں۔ یہ نظریات جو پھندے لگائے ہوئے ہیں نظریات کے حوالے سے، کہ نظریات جو ہیں وہ ہر انسان کے نظریات ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھا جائے ہر انسان اپنا ریپرزینٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے شخصیت سازی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ اس کا نظریہ، سوچ، نظر، ویژن کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں اس ڈیفینیشن کو اپنی مرضی سے ہانکوں تو گلی میں پھرنے والا لفنڈر لڑکا اس کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، بازار میں گھومنے والا شخص اس کا بھی نظریہ ہوتا ہے، ڈاکو لٹیرے چور کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے جو گلیوں میں پھرتا ہے، یا ملک کے ساتھ عوام کو بیوقوف بنانے والا کا بھی اپنا ایجنڈا نظریہ ہوتا ہے۔ ایسے علماء دین جو فرقہ واریت کرتے ہیں ان کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر ایک یا تو کچھ لوگ کسی نظریے کو اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں، یا ایک فرد واحد، یا کچھ لوگ مل کے گروہوں کی شکل میں کسی نظریے کو فالو کرتے ہیں، یا کچھ اسلام اس والے سے یہ کہتا ہے کہ اپنے تمام نظریات کو سرنڈر کر دو، ختم کر دو، اپنی خواہشات نفس کی قربانی دے کے، اور جو میرے احکامات ہیں اس کو لے کے چلو، تاکہ جب تم سب کے نظریات ایک جیسے ہو جائیں گے، تمہاری سوچ ایک جیسی ہو جائے گی، تمہاری تھنکنگ ایک جیسی ہو جائے گی، تمہارے عزائم ایک جیسے ہو جائیں گے، تو پھر تو اور میں کی تفریق ختم ہو جائے گی، اگر و مگر کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ نظریہ کیا ہے کہ پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، پھر معاشرے کے لیے اچھے کام کرو، اور یوں معاشرہ بہتر تکمیل چھڑے گا۔ جب تم اپنی خواہشات کی قربانی دے دو گے تو تم کچھ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لو گے، بلکہ تم انسانیت کے لیے کام کرو گے، اور ایسے میں حسد، کینہ، ایک دوسرے کو برا نیچا دکھانا، یا اپنے من چاہی ڈنڈے کو پروان چڑھانا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ تمہیں صبر ہوگا، اللہ پہ توکل کرو، کیونکہ حقیقی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی جو توقعات اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے، تو جو ظاہر جتنے بھی لوگ، اب مجھے کوئی کہے گا تم نے کیا حاصل کیا، تمہارے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے یہ وہ، تو میں کہوں گا میرے نظریات اچھے ہیں، میں کبھی غلام نہیں بنا، نہ میں ان سیاستدانوں کا، نہ میں علماء دین کا۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا اور میں آزاد ہی رہوں گا۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مگر میرے دل میں اطمینان ہے کہ میں نیوٹرل ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ کسی سیاستدان اور نہ کسی اور کا ایجنڈا سیٹ کر سکتا ہوں، نہ میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی غلامی تصور کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا اور میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔
اچھائی کا میں غلام ہوں، اچھائی مجھے پسند ہے، وہی میرا توق ہے، اسی پہ میں چلوں گا، ضمیر فروشی نہیں کر سکتا، اپنے دل کی آواز نہیں دبا سکتا، سچائی اور اللہ کے احکامات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ بھی بیلنس طریقے سے جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر میں 100% سچ بولنا شروع کر دوں تو یہ میرا سچ برداشت نہیں کر سکتے، میں اتنا ہی سچ بولتا ہوں جتنی ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو لہٰذا اور یہ کہتے ہیں کہ کسی سے باتیں کروا کے میرے کریکٹر کو ڈیگریڈ کروا لیں گے، جو بھی سوچیں گے، جیسے میں کھل کے بولتا ہوں اتنا زیادہ، میں حقائق کے نہیں، میں سچی طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، کسی کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ تو میں کھل کے نہیں ابھی بولتا، میں صرف اتنا کہ تاکہ اصلاحی والے سے، چونکہ میری ویڈیوز ہوتی ہیں، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانا، مسلمان ویسے بھی تانا مینا نہیں دیتا۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رکاوٹیں ڈالنے سے اس کو ناکامیاں مل گئی، تو میں کہتا ہوں میں تم جتنا بے معنی طریقے سے کسی کی چاپلوسیاں کر کے اپنے لیے مفادات جو بھی سمیٹتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور میری اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میرا ضمیر مردہ نہ ہو، ورنہ مجھے پتہ ہے یہ معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ سیاستدان سدھرنے والے نہیں ہیں، معاشرے میں اصلاحی والے سے کچھ نہیں ہے، چونکہ آج نمود و نمائش کا دور ہے، آج وقتی دنیا کو حاصل کرنے والوں کی جارداری ہے، اور وہ اس کا نام کیا وہ چاہتے ہیں، وہ چونکہ ہم یورپ کو فالو کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو تن لمحے کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے لیے مفادات سمیٹیں گے اور یہ وہ فلانڈنگ، اللہ نے تو ویسے ہی بخش دینا، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا تو یہ چیزیں جب کہ اللہ تعالیٰ اچھائی کا درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر ہی کامیابی ملتی ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانے سے، خیالی نظریاتی جنتوں میں گھومنے سے کچھ نہیں ملتا، جب کہ حقیقت میں کیا ہے۔ اور جب آپ خلوص جب ختم ہو جائے گا اور نیت غلط ہو جائے گی، نظریات غلط ہو جائیں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے، بے بسی، طاغوتی طاقتوں کے سامنے جھک جانا، اسلامی تعلیمات سے انحراف کر لینا، خدا سے کی نافرمانی مول لے لینا، اور یوں اپنے لیے کہنا کہ یہ زندگی ہمارے لیے بالکل پرسکون ہے، تو ایسے میں پھر بہتری پروان نہیں چڑھتی، تو لہٰذا بہتری کے لیے ایفرٹ اور سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ عامر صاحب کی حال ہے؟ سر لائیو سیشن کریں اپنا۔ نہیں سر، وہ کافی بول رہی ہے، وہ میں نظریات کے حوالے